پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں زاہدہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ فلی ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میڈم نصرت بھٹو کو، جنہوں نے اس ملک کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، اس قوم کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، اور آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے پورے ملک کے لیے۔ اس سے پہلے میں اپنے کو ہوسٹ جو ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام آگاہی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارا پروگرام آگے بڑھانے میں ہماری بہت مدد کرتے ہیں، ان سے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طارق صاحب، کل ہمارے ملک نے ایک بہت اہم شخصیت کھوئی۔ اس ملک سے ایک اور اہم شخصیت، اس دنیا سے انفیکٹ ایک اور اہم شخصیت کا کھونا، جو کہ شاید ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام اپنے اوپر سے ہٹوانا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں تو انسانوں کا کوئی کام نہیں ہے، اور میرے خیال سے اس میں کوئی مداخلت بھی نہیں کر سکتا۔ فار شور یہ بات بہت ان کا ٹائم تھا، 82 ایئرز ان کی ایج تھی، اور ساتھ میں وہ بہت بیمار بھی رہی ہیں، جو انہوں نے اپنا آخری زندگی کا عشرہ، جو آخری ٹائم دبئی میں گزارا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی یادداشت بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور پھر وہ آن ایئر بھی نہیں آ رہی تھی کسی پروگرامز میں، لوگوں سے رابطے میں نہیں تھی۔ انفیکٹ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ کافی دنوں سے زیادہ کوما میں تھی۔ یہ ہماری تاریخ کے ایک بہت ہی تکلیف دہ باب کل بند ہو گیا۔ جو ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل اس ملک میں شروع ہوئی، اس میں نصرت بھٹو کے کردار کو آپ بہت ہی کلیدی سمجھیں۔ ان خاتون نے جتنی قربانی دی ڈیموکریسی کے لیے، بہت کم لوگوں نے دنیا میں دی ہوگی، میں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کھویا، اپنے بیٹوں کو کھویا، اپنی بیٹی کو کھویا، یہ بہت دردناک عمل تھا۔ لیکن ڈیموکریسی سے انہوں نے کبھی بھی اس سے کمپرومائز نہیں کی۔ جب ان کے ہسبینڈ کو 79 میں بروٹلی جوڈیشل پروسیس سے مار دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے ان کا جو پرچم تھا اٹھایا اپنے ہاتھ میں، اور اتنے خطرناک قسم کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے جیسے آدمی کے سامنے وہ کھڑی رہیں، ڈنٹے کھائے، کوڑے کھائے، لیکن اپنی بات سے نہیں پیچھے ہٹی، اور 83 تک پارٹی کو لیڈ کرتی رہی۔ بے نظیر کو مسلسل ایڈوائز دیتی رہی، وائز ایڈوائز دیتی رہی۔ ان کو بھی آفر تھی جب بے نظیر صاحبہ کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی، جب بے نظیر کو ٹرانسفر کی گئی تھی، تب نصرت بھٹو صاحبہ کو بھی آفر تھی کہ وہ اس قیادت کو سنبھال لیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے لیے منتخب کیا۔ وہ بیچاری بالکل، ان کا زندگی کا مقصد رہ گیا تھا کہ ڈیموکریسی ریسٹور ہو جائے۔ بھلے زاہدہ پرائم منسٹر بنے، بے نظیر بنے، ان کو اس سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے نہایت ہی حریف لوگوں کو، جیسے اظہر خان تھے یا ولی خان تھے، جن کی بھٹو سے کافی اسٹرگل، وہ لڑائی رہی تھی، ان سب کو انہوں نے کہا کہ بلا تفریق ہر ڈیموکریٹک انسان کو اپنے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی جو موومنٹ تھی اس میں بیٹھایا۔ اس میں مثال کے طور پر اظہر خان اور ولی خان سے بے نظیر کو وہ تھی، ریزرویشنز تھی کہ یہ لوگوں نے ہمارے والد کے خلاف اتنا یہ کیا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن وہ کہتی تھی کہ بیٹی یہ سیاست واسط چھوڑو، جو بھی ڈیموکریسی کے لیے جس نے بھی کام کیا ہے، تھوڑا بھی کام کیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مقابلہ ہمارا ہے ڈکٹیٹرز سے، وہ لوگ بہت ہی زیادہ مضبوط لوگ ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی قوتیں دنیا کی ہیں، کھڑی ہیں، ان سے لڑنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے کسی بھی اس کو چھوڑنا جو ہے نا مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا، دیکھیے نصرت بھٹو ایک بہت مہذب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ پیدا بھی ابراڈ ہوئی تھی، ایران میں، میرے خیال سے ایران میں وہ پیدا ہوئی تھی۔ 23 مارچ کا دن تھا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا بھی ایک اہم دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیٹ آف برتھ بھی ایسی دی تھی 23 مارچ، جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی تاریخ سے بہت ریلیٹ کر رہی ہے یہ، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں بھی 23 مارچ کا ایک اہم کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیگم نصرت بھٹو کو شاید بنایا ہی پاکستان کے لیے تھا کہ وہ پاکستان آ کے وہ اتنے بڑے بڑے کام کریں گی۔ اچھا، ان کے والد حریری صاحب اصفہان میں بہت بڑے کاروباری، بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان کا تعلق پاکستان سے ہی اس کے بعد کراچی آ گئے اور کراچی سیٹل ہو گئے۔ وہاں ان کی اس بیٹی کی شادی ذوالفقار صاحب سے 51 میں ہوئی، اور دیکھیے کہ آپ نے جیسا کہا کہ 23 مارچ کو پیدا ہوئی، اور شاید قدرت کو ان کو استعمال کرنا تھا پاکستان کے مقصد کے لیے، تو انہوں نے آ کے پاکستان میں ایسی سی قربانیاں دی، ایسی تکلیف اٹھائی،
اگر شاید وہ ایران میں رہتی تو شی وڈ ہیو بین اے ویری ہیپی لکی لیڈی. کوئی کسی چیز کی ماشاء اللہ ان کے پاس کمی نہیں تھی. ان کو کیا کتنی اچھی زندگی گزارتی وہ ایران میں, یہ پاکستان آئیں اور یہ اسٹرگل میں شامل ہو گئیں. حالانکہ خود ڈائریکٹ نہیں تھی وہ تو ہسبینڈ کی وجہ سے ان کو ہونا پڑا, اور خاص طور سے جب لیکن ان کی اپنی ول بھی تو تھی نا. خاتون اول تو ہمارے یہاں بہت ساری خواتین رہی ہیں, ہر پرائم منسٹر کی وائف ہمارے یہاں خاتون اول ہوتی ہیں, اور خاتون اول کا کانسیپٹ تو ہمارے یہاں نہیں بلکہ اور نیشنز میں بھی اور ممالک میں بھی بہت پرانا ہے, لیکن خاتون اول ایکٹیو فارم میں بہت کم سامنے آئی ہیں, بہت کم. آپ نے کبھی سنا ہے کہ جاپان کی خاتون اول اس طرح سے؟ تو پاکستان کا کانسیپٹ دنیا کے سامنے ایسا ہے کہ یہاں پہ عورتیں سر اٹھا کے جی نہیں سکتی, اور اسلام کے نام پہ عورتوں کو دبایا جاتا ہے, اور عورتوں کے رائٹس نہیں ہیں. یہ پاکستان کا عموماً کانسیپٹ پوری دنیا میں ہے. نصرت بھٹو بینگ خاتون اول فرسٹ لیڈی جو بھی کانسیپٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے سڑک پر آ کے نہ صرف خود اپنے ڈیموکریسی کے لیے لڑا ہے, اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے, شوہر کے لیے لڑا, ملک کے لیے لڑا, اس ملک کی فریڈم کے لیے لڑا, تو اور اپنی بیٹی کو بھی اس میں انوالو کیا. انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی آگے رکھا. وہ اپنے بیٹوں کو بھی تو نامنیٹ کر سکتی ہیں, ان کے اس وقت جوان بیٹے موجود تھے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی آپ کہہ سکتے ہیں دوراندیشی تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں عورتوں کے بہت ہی برا حال ہے, تو وہ ایک ایگزامپل کریٹ کرنا چاہتے تھے تھرو بے نظیر بھٹو, کہ جب ہم ایک لیڈر ہی بے نظیر کو بنا دیں گے, سامنے لے آئیں گے, اور ان کی اتنی بڑی فالوئنگ جب بے نظیر کو فالو کرنا شروع ہوگی, آٹومیٹکلی عورت کی جو پوزیشن ہے پاکستان میں اپ گریڈ ہو جائے گی. اور یہ اتنی بیوٹیفل اسٹریٹجی ان کی تھی جس کا ہسٹری میں ان کا بہت بڑا وہ مانا جائے گا. کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہی تھی کہ غنمہ بھٹو کی جو صاحبزادی ہیں فاطمہ بھٹو, ان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا کسی چینل پر, پرائیویٹ چینل پر, اور ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ غنمہ بھٹو, آپ یہ بتائیں کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے کس طرح سے زندگی گزاری, ان کی زندگی کے کچھ لمحات آپ ہم سے شیئر کریں کہ آپ بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتی تھیں یا جو بھی. وہ میں فاطمہ بھٹو کی بات سن کے حیران رہ گئی, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے روتی ہوئی آواز میں یہ بولا کہ آپ لوگ سب آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نصرت بھٹو نے, بیگم نصرت صاحبہ نے کس طرح سے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا, کتنا اچھا ٹائم گزارا, جو بھی ہے کتنے لگژریز دیکھی گئی. آپ یہ کیوں نہیں جاننا چاہتے کہ انہوں نے کتنا اسٹرگل کیا, انہوں نے کس طرح سے اسٹرگلنگ لائف گزاری. اور یہ بات سن کے جو نیوز اینکر تھا اس چینل کا, وہ ذرا سا دھچکے میں آ گیا, اور اس نے بولا جی فاطمہ بھٹو آپ بتائیے کہ انہوں نے کون سی اسٹرگلس کی. تو میرے خیال سے ان کا یہ اسٹرگلنگ والا پہلو اگر ہم سب دیکھیں تو ہم سب حیران ہوتے ہیں کہ اتنی پریسٹیجیس فیملی کی ایک خاتون جو کہ خاتون اول بھی رہ چکی, ایک تو وہ ان کا میکا اتنا اسٹرانگ, وہ بلانگ کر رہی ہیں ایک بہت بڑے گھرانے سے, اس کے بعد وہ پھر بنتی ہے خاتون اول, اس کے بعد وہ سڑکوں پہ نکل کر ڈنڈے کھاتی ہیں, پاکستان کی ریولوشن کا ایک حصہ بنتی ہے, سڑک پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے کھانا. ایک عام عورت کو بھی اگر اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے تو وہ عام عورت شاید رو رو کے مر جائے. زیادہ آپ کی عمر کی اور جو بچے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے اس دور کو جو اس ملک پہ گزرا ہے, جس طرح کا ظلم اس ملک پہ ہوا ہے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور پہ. 79 میں جب بھٹو کو پھانسی لگائی گئی, اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کوڑے مارے گئے ہیں, آپ لوگوں نے تو نہ دیکھا ہے نہ آپ سنا ہے. Exactly. اتنے کوڑے مارے گئے کہ اچھے خاصے جو مضبوط لوگ تھے انہوں نے سیاست چھوڑ دی. تو اس وقت کھڑا کون ہوا؟ یہ عورتیں کھڑی ہوئی, کیونکہ عورتوں کو وہ کوڑے نہیں مارتے تھے کم سے کم. تو سب سے آگے بے نظیر یہ نصرت بھٹو تھیں, اور اس کے پیچھے ایک سول سوسائٹی کھڑی ہونا شروع ہوئی ان کے فیور میں, کیونکہ ضیاء الحق جو ہے مسلسل جو ہے نا لوگوں کے رائٹس کو چھین رہا تھا, خاص طور سے عورتوں کے رائٹس کو چھین رہا تھا. تو ڈیموکریسی اسٹرگل کے ساتھ ساتھ عورتوں کا اسٹرگل بھی شامل ہو گیا, اور عورتوں نے بہت ہی کلیدی رول پلے کیا پاکستان میں, جو خاص طور سے 79 سے لے کے 83 کا پیریڈ ہے, جس دوران نصرت بھٹو پریزیڈنٹ رہیں, چیئرپرسن رہی پارٹی کی. وہ سب سے بروٹل ہمارے ہسٹری کا دور تھا. ایسا ظلم دنیا میں بہت کم جگہ ہوا, اتنا جابر, اتنا ظالم انسان ضیاء الحق ایسا مارتا تھا لوگوں کو کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. اور میں نے یہ سنا تھا کہ اب ہم نے تو ڈیفینیٹلی جو بات سنی ہے, کیونکہ اس دور کی کوئی شواہد میرے پاس موجود نہیں ہے,
کہ میں نے جو یہ بات سنی تھی وہ یہ سنی تھی کہ یہ ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ نصرت بھٹو آئیں اور اپنے شوہر کے لیے گڑ گڑا کر مجھ سے کہیں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا. نہیں یہ جھوٹ بات ہے, میں نہیں مانتا اس بات کو, وہ اتنا ظالم آدمی تھا. لیکن وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نصرت بھٹو سے. نہیں قذافی نے مانگی, ابو دھابی کے شیخ زاید جو اتنے ریسپیکٹیبل شخصیت تھے. مگر آپ یہ دیکھیں نا ان دا اینڈ نصرت بھٹو صاحبہ نے نہیں کیا. نہیں اگر کرتی بھی نہیں وہ کر دیتی شاید. نہیں ایگو نہیں تھا وہ, اگر ان کو یہ بات پتا ہوتی کہ وہ چھوٹ جائیں گے وہ ضرور جاتی. اور انہوں نے میرا نہیں خیال کہ مگر انہوں نے چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے تاریخ میں ایک بات رقم کر دی. انہوں نے تاریخ میں ایک بات رقم کر دی کہ عورت کتنی مضبوط ہے کہ وہ جب کرنے پہ آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں ایک کمزور, اور کیونکہ قدرتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو عورت کو ایک کمزور چیز سمجھا جاتا ہے کہ ایک نازک سی لڑکی جو کہ, اور پھر جب اتنی بڑی بڑی فیملیز میں جب آپ گرون اپ ہوئے ہیں, آکسفورڈ وغیرہ سے آپ نے پڑھا ہو, ایسے تعلیمی اداروں میں آپ جاتے رہے ہوں, تو پھر ان کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اتنی ٹف اور اتنی ذمہ داری والی لائف گزاریں گی. دیکھیے یہ اب جو میں ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں, جو وقت گزر گیا ہم لوگوں نے وہ دور گزارا ہے, آپ لوگوں نے تو وہ دور نہیں دیکھا. اب میں کہتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا. اس ملک میں ڈیموکریسی کو پروان چڑھنے کے لیے بھٹو کے خون کی ضرورت تھی. یہ نصرت بھٹو کو اس طرح سے سڑکوں پہ ڈنڈے کھانا تھا, ان کے اور بچوں کو شہید ہونا تھا. یہ سب جو ہے نا اس جو ڈیموکریسی کی ہماری درخت ہے وہ خون مانگ رہی تھی اور انہوں نے پیش کر دیا. آج جو آپ تھوڑا بہت دیکھتے ہیں ڈیموکریسی کی مضبوطی, اس کی وجہ شاید یہ ہے. اور آج میں یہ سرخی پڑھتا ہوں بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو کے موت کے ساتھ ساتھ کہ پی ایم ایل این وانٹس ٹو ڈیریل سسٹم, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ ڈیموکریسی کا چارٹر آپ نے سائن کیا سائن کیا تھا کہ کچھ بھی ہو ہم ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, پھر سے ہم موقع نہیں دیں گے کہ پھر سے کوئی ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ جائے اور پھر سے ڈیموکریسی کا پورا پروسیس کو ختم کر دے. اگر یہ ہوگا تو نواز شریف بھی نہیں بچیں گے, اور پیپلز پارٹی تو جائے گی, زرداری صاحب کو سے بند کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ظلم کریں, یہ اقتدار کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, آپ پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں, کیا تکلیف ہے؟ کچھ بھی جو پیریڈ رہ گیا ہے تھوڑا سا 1.5 سال اس کو گزرنے دے, پھر الیکشن ہو, آپ جیت کے آ جائیں اوپر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی ہم اس کو بھی ڈیریل کر دیں گے, برداشت نہیں ہو رہا ہے, یہ کیسی بات ہے؟ آپ لوگ کب سیکھیں گے, کتنے قربانی کے بعد آپ اس بات کو سیکھیں گے؟ جس طرح سے بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور اس کے بعد ان کو پھانسی لگا دیا گیا. اب آپ کتنی دفعہ یہ سین کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر میں ڈیموکریسی چل رہی ہے, اچھی بری جیسی بھی چلتی ہے چلنے دیں. اس وقت برما کے علاوہ کہیں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, اور آج جو لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ایک سرٹن آپ یہ دیکھیں نا کہ سوچنا چاہیے اگر ڈیموکریسی ہٹ جائے تو کیا نون لیگ رہے گی؟ نون لیگ بھی جائے گی. ان کو مشرف صاحب نے نہیں, کیا شہباز شریف صاحب رہیں گے؟ نہیں رہیں گے, کوئی بھی نہیں رہے گا, کیونکہ میرے خیال سے ان میں سے کوئی بھی آرمی اور ڈکٹیٹرز نہیں ہے, تو ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. اگر اس طرح کے بیان کوئی پارٹی دے رہی ہے تو پلیز وہ یہ سوچ سمجھ کے دیں کہ وہ اپنے لیے یہ بیان دے رہی ہیں. یہ حکومت تو اپنا مزید 1.5 سال کا جو ان کا ٹراما ہے وہ پورا کر لیں گے, جو ایریا ان کا لڑیں الیکشن, آپ بہتر مینیفیسٹو لے کے آئیں. ابھی دیکھیے ابھی جو پی ایم ایل 1.5 سال کو اتنا بڑا ٹائم پیریڈ نہیں ہے, جہاں اتنا عرصہ گزر گیا وہاں مزید 1.5 سال آپ ڈیموکریسی کو چلنے دیں. آپ دیکھیں گے نہ پی ایم ایل رہے گا نہ اور اس طرح کی پارٹیاں رہیں گی. آلریڈی عمران خان جو ہے پنجاب میں ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے, اس لیے یہ پاپولرسٹک کسی کے وہ لے کر آ رہے ہیں کہ جب ہم ریلی نکالیں گے. اب جو نئی پارٹی سامنے آئیں گی, میں آپ کو زیادہ پریڈکشن دے کے جاتا ہوں, یہاں ایسی پارٹی آئیں گی, ایسے منشور لے کر سامنے آئیں گی کہ جو ابھی ایگزسٹنگ پارٹیز ہیں نا وائپ آؤٹ ہو جائیں گی. صرف شرط یہ ہے کہ ڈیموکریسی چلتی رہے, کوئی نہیں روک رہا زاہدہ افریدی کو کہ ایک پارٹی بنا کے سامنے کھڑی ہو جائے بچی اور کہے گی جی ہم عوام کے لیے یہ کام کرتے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے, پرانے جتنے لیڈرز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے لیے ہماری یوتھ کو سامنے آنا ہوگا. نہیں, یوتھ تیار ہو رہا ہے, یوتھ سمجھ رہا ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی. ہاں, یوتھ ہماری جو ہے وہ ایکچولی پالیٹکس سے تھوڑا سا دور بھاگ رہی ہوتی ہے, اور وہ پالیٹکس کو نہیں, لیکن عمران خان کے پیچھے وہ جا رہے ہیں. ہاں, عمران خان دیکھیں, عمران خان اٹ سیلف از اے پارٹی.
عمران خان آلریڈی ایک پارٹی ہے, لیکن ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ پارٹیز بھی جوائن کریں, وہ اپنی پارٹی پلان کریں, کسی طرح ملک میں چینج. اور جب آپ کے پاس پاور آ جائے تو پلیز اس کو سیفلی اور اپنے ملک کے مفاد میں کریں. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بھی اس لیول تک پہنچتے پہنچتے وہی ہو جائیں جو آلریڈی ہم فیس کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے ہم بات کر رہے تھے نصرت بھٹو کی, تو مزید آپ کے علم میں اگر نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کوئی واقعات ہو, ان کے کوئی ایسی نالجبل بات جو جس سے ہمارے ویورز کو آگاہی ہو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں, کہ میں نے کچھ فوٹیجز ان کے دیکھے تھے کہ جس میں وہ بے نظیر کے گلے لگ لگ کے رو رہی تھی, اور بے نظیر صاحبہ بھی رو رہی تھی اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بے نظیر کے اقتدار میں ہوتے ہوئے ان کے بھائی کو پولیس کے تھرو گولی ماری گئی, اور آج تک کچھ نہیں پتہ لگا, نہ بے نظیر کا پتہ لگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. بھٹو فیملی نے تو کنٹینیوسلی قربانیوں پہ قربانیاں دی ہیں. اگر میرے خیال سے تاریخ پاکستان کی اٹھا کے دیکھی جائے تو میرے خیال سے سب سے بڑا نام قربانیوں کا بھٹو فیملی کا آتا ہے. ڈیموکریسی اور بھٹو فیملی کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل کسی نے اتنی قربانی نہیں دی. اور آج کے دن میں ایک ایز اے سمپل, میں تو کوئی بڑا آدمی نہیں, غریب آدمی ہوں, میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں قوم سے کہ پلیز بے نظیر کی لاش کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایک عہد کریں کہ جس چیز کے لیے اس خاتون نے اتنی اسٹرگل کی, ایک اچھی بھلے ایرانی فیملی کے امیر لڑکی نے, پلیز اس کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے آج یہ قسم کھائیں کہ آپ اس کی جو اسٹرگل تھی اس کو آپ آنر کریں گے, اور ڈیموکریسی کو کسی طرح سے ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. اقتدار آنا جانا ہوتا ہے, اور پلیز ڈیموکریسی کو چلنے دیں. انشاءاللہ اس ملک میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب ڈیموکریسی چلے گی. اچھے سے اچھے لیڈر سامنے آئیں گے, عمران خان کے پیچھے اور بہت سارے نئے لیڈرز آئیں گے جو ایسے ایسے منشور لے کر آئیں گے کہ جو ابھی ناانصافیاں اس ملک میں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. صرف ضرورت ہے ڈیموکریسی کو کنٹینیو کرنے کی. اس وقت ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہم مزید بات کریں گے بیگم نصرت بھٹو پر, پھر ہیلری کلنٹن صاحبہ کا دورہ جو کہ پاکستان میں رہا اس پر چھوٹی سی بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے وہ کتنا مفید رہا, اور ہیلری کلنٹن صاحبہ کے کیا تاثرات ہیں پاکستان کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے تھے بیگم نصرت بھٹو پر, اور میں طارق خان صاحب سے چاہوں گی کہ وہ ہمیں ایک واقعہ سنائے بیگم نصرت بھٹو کے حوالے سے, جو کہ میرے خیال سے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اور ان کی ڈیئرنگ اور ان کی بہادری کو مزید انہانس کرتا ہے. جی طارق صاحب. بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, ان کے لیے میں بہت کچھ بول سکتا ہوں, گھنٹوں بول سکتا ہوں, لیکن ایک واقعہ جو میرے ذہن پہ بالکل بیٹھ گیا تھا وہ یہ ہے کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا بہت ہی امپورٹنٹ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں, اور اس زمانے میں ضیاء الحق اپنے آپ کو اتنا پاورفل محسوس کر رہے تھے, پیک آف دا پاور پہ تھے, اور ہم نے دیکھا کہ ایک سیکشن میں کموشن شروع ہوا, ہنگامے ہونے لگے. پتہ چلا کہ وہاں پہ نصرت بھٹو اٹھ کے کھڑی ہوئی اپنے صرف 8-10 ساتھیوں کے ساتھ, موسٹلی لیڈیز, اور انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف نعرے لگانا شروع کیے, اور اس کے بعد پورے اسٹیڈیم جو ہے نا نے ان کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیا. اٹ بیکیم لائک اے ہیوج ریلی, اور اس سے پولیس وغیرہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے فوراً جو ہے نا ان خواتین پہ ڈنڈے مارنا شروع کر دیے, اور ایک ڈنڈا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے سر پہ جا کے لگا بیچاری کے, وہ گری لیکن پھر بھی وہ بولتی رہی. یہ کس انسانیت کا مظاہرہ ہے, یہ کس طرح کی انسانیت ہے کہ کسی خاتون پر ایک تو ایک عام کراؤڈ چاہے وہ نعرے لگائے, چاہے چلے کوئی جبر کر رہا ہو, کوئی آدمی جبر کر رہا ہو, وہ نعرے لگا رہا ہو, وہ پتھراؤ کر رہا ہو, آپ اس کو ڈنڈے مارتے تو بات سمجھ آتی ہے. ایک خاتون, نازک سی خاتون, اگر وہ نعرے بھی لگا رہی ہے تو کہیں کا یہ رول کسی ملک میں یہ رول اپلائی نہیں حکومت ہل گئی تھی ان کی, وہ جو سو کالڈ پاورفل جنرل تھے ظالم, ان کی حکومت اس دن ہل گئی تھی, کیونکہ اگر اس دن اسٹیڈیم سے ہم لوگ سب ڈنڈے لے کے ایک ساتھ نکل جاتے اور لاہور کو بلاک کر دیتے تو شاید اسی دن اس کی حکومت ختم ہو جاتی. لیکن ہم لوگ اتنے ڈرپوک تھے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہماری عورتوں نے وہ کام کیا. ہم مرد بہت کمزور ہو گئے تھے اس زمانے میں. آپ نے وہ بتایا ہم لوگ کوڑے کھا کھا کے, کوڑے سے ہم اتنا ڈرنے لگے تھے, عورتوں کو کوڑے نہیں مارتے تھے, مردوں کو کوڑے مارتے تھے. وہ
تو لوگوں نے سیاست چھوڑ دی تھی, لوگوں نے اپنے گھر بدل لیے تھے. اس زمانے میں کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا کسی پارٹی کا جو کہتا ہے کہ میں کرتا تھا اس زمانے میں جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں اچھا, اب اس کے بعد ہم بات کریں گے ہیلری کلنٹن کی, جو کہ پاکستان آئی ہوئی تھی اور انہوں نے بڑے مذاکرات کیے, اور ہم ایک اس کو خوش آئند مذاکرات بھی سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے اب بھی یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ 95% پہ متفق ہیں, لیکن اب بھی 5% ایسی کیا بات ہے جب پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم دہشت گردی ختم کرنے میں آپ کے ساتھ ہیں, ہاں ہم ڈرون حملوں میں آپ کے ساتھ ہیں, ہاں ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہاں ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ ساری جب ہاں میں ہاں ملا رہا ہے پاکستان, اس کے باوجود وہ کون سی 5% ایسے آتے ہیں جس پہ ابھی بھی وہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ متفق نہیں ہے. اس بارے میں ہم بات کریں گے طارق خان صاحب سے. طارق خان صاحب, یہ کیا 95% کا کیا ان کا مطلب ہے کہ 95% وہ متفق ہیں اور 5% ابھی بھی ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہے, جو کہ میرے خیال سے جو مزید وہ پاکستان پہ حملے کریں گے وہ 5% کے مارجن پہ رکھ کے کریں گے. دیکھیے یہ جو آئیں بڑے پیار سے محبت سے, بڑے کراس سیکشن آف سوسائٹی سے انہوں نے میٹنگ کی, وہ تو ان کو دکھانا ہوتا ہے اور بہت اچھی پیاری باتیں کی, فرینڈلی اور فرینڈلی جسٹس لیکن دکھانا ہوتا ہے. آپ کا اسٹاک مارکیٹ اگلے دن 150 پوائنٹ گرا. کیوں گرا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی کلیئر کٹ آپ کو دھمکی دے کے گئی ہیں. اس کا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہیز ٹو ایکٹ ود ان ڈیز اینڈ ویکس, ناٹ منتھس اینڈ ایئرس. اور کیا ڈیمانڈ ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈسمینٹل دی طالبان ٹیررسٹ ہیونز پشنگ طالبان ٹو پیس. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ دنوں کے اندر, کچھ ہفتوں کے اندر ایک ڈیسیسو ایکشن لینا ہے حقانی گروپ کے خلاف اور دوسرے تمام طالبان کے خلاف. یہ جو ڈرون حملے آلریڈی ہو رہے ہیں, یہ کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ یہ مولویوں کے خلاف ہو رہے ہیں, مسجدوں کے خلاف ہو رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں. ہاں نا, مگر آپ ڈرون حملے کر رہے ہو, آپ خود کہہ رہے ہو کہ ہم نے فلانا کا سربراہ مار دیا. اس کو میں الٹیمیٹم کہتا ہوں. یہ وارننگ, دیکھیے یہ پیار محبت کی کوئی اس میں بات نہیں ہوئی ہے, لیکن ہم لوگوں کو جو دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پہ اور میڈیا پہ, وہ عورت آئی تھی, نہیں وہ خاتون آئی تھی آپ کو دھمکی دینے کے لیے کہ اگر کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں آپ نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو آپ کا بہت برا ہونے والا. کیا ہوگا یہ نہیں بولا. تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ ان کے جو 11 صاحب تھے, کچھ نہیں دیا ہے ہمارے جو, میرے خیال سے تو ہمارے حکمرانوں کو کھل کے ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ تو غلط بات ہے میرے خیال سے. 11 صاحب نے کہا, صاحب کو ڈائریکٹ زرداری صاحب کو ان سے ملنا چاہیے تھا اور بات کرنی چاہیے تھی کہ آخر ایسے کیا مسائل ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا ہے. آخر یہ طالبان شپ اور کوئی حل ول نہیں مان رہے, کوئی آپ کی بات نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے برا لگے کچھ بھی ہو, آپ کو حقانی کو ختم کرنا ہے, آپ کو تمام باقی نارتھ وزیرستان پہ ایکشن لینا ہے, اس کو قبضہ کرنا ہے. اور انہوں نے اب آپ کو کچھ دنوں کا ٹائم دیا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا نہیں پتا. وہ وہاں پہ بے انتہا بمباری کریں گے. ہنا ربانی کھر کے کیا اسٹیٹمنٹ رہے, کیونکہ ہنا ربانی کھر اور ہیلری کلنٹن کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھایا گیا ہے, اور تو میرے خیال سے ہنا ربانی کھر کو بھی تو کچھ بولنا چاہیے تھا. besides all those photo sessions with big smiles and friendly gestures, اس کے علاوہ بھی پاکستان جب آپ آئے ہیں, دن میں یہ کام کرو نہیں تو تم کو میں ماروں گا, اور آپ مسکرا رہے ہیں. کس بات کے مسکرا رہے ہیں بھائی؟ بالکل یہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بیسکلی یہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس نے تو اپنے میسج میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں رکھی, کوئی کنفیوژن نہیں رکھا. اس نے کہا you don't have months and years, you have days and weeks to take action. اور ایکشن کس کے خلاف لینا ہے؟ نارتھ وزیرستان میں آپ داخل ہوں, اس پر پورا قبضہ کریں, حقانی گروپ کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کریں. یہ بات وہ کہہ کے چلے گئے. انہی کے ساتھ ان کے جو بہت بڑے عہدیدار ہیں 11 صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ پاک یو ایس تعلقات جو ہیں خطرے میں ہیں حقانی کی وجہ سے. یعنی انہوں نے کہا کہ حقانی پہ اب آپ کو ایکشن لینا ہے, وی آر ناٹ گیونگ یو اے چوائس. اب اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ بے انتہا ڈرون حملے کریں گے, جہاز بھیجیں گے, فوج بھیجیں گے؟ انہوں نے کسی چیز کو وہ نہیں کیا ہے. پہلے بیچ میں خبر آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم قدم نہیں رکھیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ 2 دن پہلے ہوئی ہے اس میں میسج بہت کلیئر ہے کہ جی یو ہیو ٹو ایکٹ, ادروائز وی ول ایکٹ. اچھا پھر بھی جاتے جاتے انہوں نے کہا ہے کہ ہم زمینی کارروائی نہیں کریں گے حقانی گروپ کے خلاف. یہ اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ نہیں دیکھیے, جو جس طرح کی کہ ہم ڈرون حملے کریں گے مگر زمینی جس طرح کی لینگویج یوز کر کے گئی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بٹوین دا لائنز پڑھیں تو اب کوئی چیز امکان نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہوگا, اور پاکستانی قوم بالکل تیار ہو جائے. دیکھیے میں نے بار بار ایک بات کہی ہے, ایز اے تھوڑی بہت مجھے واشنگٹن میں جو پروسیس چلتا ہے اس کا اندازہ ہے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے. وہاں سب سے پاورفل جو طبقہ ہے وہ ہے آرمز لابی. آرمز لابی بے انتہا کوشش کر رہی ہے
کہ کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈا جائے ان کے ہتھیار کو استعمال کرنے کا, ان کا جو اسٹاک پائل جمع ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کا, اور وہ بالکل کوشش کریں گے, اور ان کے پاس بے انتہا طاقت ہے, وہ بالکل آسانی سے اپنے گورنمنٹ. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کلنٹن صاحبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے امریکن سیٹ اپ میں, ایگزیکٹلی, نہ اوباما صاحب کی کوئی خاص حیثیت. یہ لوگ سامنے رہتے ہیں, یوز کر رہا ہے یہ سارے جو اصل پاور ہے وہ ملٹری کا پاور ہے اور آرمز لابی کا پاور ہے, وہ ان کو فورس کر رہا ہے, بہانہ ڈھونڈ رہا ہے پاکستان پہ اٹیک کرنے کا. اور یہ جس طرح کا الٹیمیٹم دے کے گئی ہیں, اپنے منہ سے نہیں بول کے گئی, کسی اور کا زبان بولتی رہی ہیں, اور یہ بول کے چلی گئی ہیں now America is free to take action within a week or so. بالکل massive attacks on North Waziristan, تو massive attacks on Haqqani. اب تو وہ الٹیمیٹم دے کے جا چکی ہے, اور ہمارے لوگوں نے ود اے ویری بگ اسمائل یہ الٹیمیٹم سن بھی لیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ان کو ہم کیسے پروو کر پائیں گے کہ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ ہم وہ جو ڈو مور کا نعرہ وہ لوگ لگا رہے ہیں, ہیلری کلنٹن اور یہ لوگ, پورا امریکہ مل کے لگا رہا ہے کہ وی نیڈ پاکستان ٹو ڈو مور. اب ہم ان کو کیسے پروو کر پائیں گے؟ ہمارے سیاستدان کیسے, کوئی پلاننگ وغیرہ کچھ اسٹریٹجیز انہوں نے بنائی ہے کہ امریکہ کو پروو کر پائیں کہ جی ہم آپ کے کمپلیٹلی غلامی میں ہیں, میں آپ کو پریڈکشن دیتا ہوں, حقانی گروپ کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہاں, میں آپ کو پریڈکشن دیتا ہوں, ود ان دا نیکسٹ 2 weeks Pakistan army will enter northern Waziristan. Pakistan will take decisive action against Haqqani. They have no choice. So still the Pakistani army will take action. What are the politicians doing? Politicians have no role in this. نہیں تو یہ دیکھیں, یہ آرمی سے تو مل کے نہیں گئی نا, جو بات میں نے یہ آرمی سے تو مل کے نہیں گئی ہے, یہ ملی بھی ہوں گی, لیکن جو ہائی لائٹڈ باتیں ہیں وہ پولیٹیشینز کے ساتھ ہوئی ہیں. وہ تو صرف دیکھیے میسج کہیں نہ کہیں سے پہنچانا ہے. ایگزیکٹلی, the smiles and all, وہ تو پولیٹیشینز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہے نا, خیر ربانی کو میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو ہیلری کلنٹن کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا کر ہم زبردستی یہ کیوں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک خاتون موجود ہے جو بات کریں گی. لائک واٹ از دس, گو کسی ایسے بندے کو آنا چاہیے جو واقعی فیس ٹو فیس جا کے, میرے خیال سے ہماری جرنلسٹ لڑکیاں, اگر آپ کو کوئی لڑکی ہی چاہیے پریزنٹ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس اتنی بڑے بڑے جرنلزم میں نام ہے, میرے خیال سے ان کو پالیٹکس میں جانا چاہیے, اور دے کین گو اینڈ ڈسکس ود ہیلری کلنٹن کہ جی کیا اس طرح کا پروسیجر ہے اور کیا مسئلہ رہا ہے. خیر بیچاری جو ہیں بہت اچھی ہیں, اٹس اے ویری گڈ موو کہ آپ نے ایک سافٹ امیج پاکستان کا پوری دنیا میں دیا ہے. امریکہ سے جو مسئلہ ہے, دیکھیں اس وقت تو ہمیں سافٹ امیج تو اپنا کیری کرنا ہے, لیکن ہم نے آگے جواب بھی تو دینا ہے, ہم نے ڈسکس بھی تو کرنا ہے. جب تک مذاکرات اچھے نہیں ہوں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے. اب دیکھیں نا, کلنٹن صاحبہ کی کوئی حیثیت ہے, نہ رضا ابانی کی کوئی حیثیت ہے. یہ ہے 2 آرمی کے درمیان ٹکر. اب ایک طرف پینٹاگون ہے, ایک طرف ہماری GHQ ہے. ناؤ دے ہیو ٹو سارٹ دیز تھنگس آؤٹ, اینڈ نوئنگ دا ہسٹری آف پاکستان, نوئنگ دا بیک گراؤنڈ آف پاکستان, آئی ایم شیور دیٹ آرمی ول لسن ٹو دیم اینڈ دے ول ایکٹ اکارڈنگلی. اب ان کو صرف میسج جو یہ دینے آئی تھی کہ پلیز ٹائم از رننگ اوے, ایک بہت اچھا ٹائم از اپ, یو ہیو ٹو ایکٹ اور یو ہیو ٹو فیس دا میوزک. بالکل بالکل. دا میوزک, کیا میوزک ہوگی؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور مجھے جو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بیوقوفی کی اس وقت, ہم اگر ان سے لڑ پڑے تو ان کو بہت اچھا ایکسکیوز مل جائے گا. وہ کہیں گے 2000 سے پہلے سے آپ کو لے جائیں گے 95 میں. 95 میں آپ نے طالبان کو کھڑا کیا. طالبان نے ایک بہت ہی کنزرویٹو اور بہت ہی بروٹل ایک رجیم افغانستان میں نافذ کیا. وہاں عورتوں پہ, ہر مائنورٹیز پہ ظلم ہوا. اس کے بعد 2000 میں 9/11 ہوا. اس کے بعد آپ نے 2000 سے لے کے اب تک ان کے خلاف ڈیسیسو ایکشن نہیں لیا. ناؤ وی ہیو ڈیزرو ٹو بمبارڈ اینڈ پنش پاکستان ایز مچ ایز پاسبل. آپ کو یاد ہوگا 2001 میں جب رامسفیلڈ تھا ان کا چیف آف پینٹاگون, اس نے مشرف صاحب جو اتنے بڑے موچو لیڈر بنتے تھے بعد میں, اس کو فون پہ ایک ہی دھمکی اس نے دی کہ یا تو تم ہماری بات سنو, نہیں تو وی ول سینڈ یو ٹو دا میڈیول ایجز. اور انہوں نے انڈائریکٹلی یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کے تربیلا, آپ کے منگلا, آپ کا سکھر بیراج, آپ کا گدو بیراج اور آپ کا کیناپ ہمارے نشانے پہ ہے. ہم ایک بٹن دبائیں گے, یہ سارے ختم. یو ول گو بیک ٹو دا میڈیول ایجز. مشرف صاحب نے
نہ آگے پوچھا نہ پیچھے پوچھا, کہا جی بالکل ہم سرنگو ہو گئے. نہیں تو بات اور ساری ان کی ہر بات مان لی. عقل مندی سے فیصلے عقل کرنے مندی کی ہے تھی, ایکچولی, میں سمجھتا کہ ہوں عقل ہم مندی اپنے تھی. ملک, ہم اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم لڑنے کی حالت میں نہیں ہے. ہم جذباتی طور پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم یوں کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ہم اس وقت لڑنے کی کنڈیشنز میں نہیں ہے. ہماری آلریڈی ایجوکیشن اتنی کمزور ہے, ہماری آلریڈی مین پاور اتنی کمزور ہے. ہم اگر پڑھائی میں آگے نکل چکے ہوتے تو ہم بولتے ہیں ہاں وی گاٹ سو مینی ایجوکیٹڈ پیپل, کہ ہم بزنس میں بہت آگے نکل گئے ہیں, ہم اکانومی میں بہت آگے نکل گئے ہیں, ہم کارپوریٹ سیکٹر میں بہت آگے نکل گئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہم میں سے ابھی تک ہم تو اب تک اپنی ایجوکیشن کو نہیں کنٹرول کر سکے, تو ہم وارز کو کیسے فیس کریں گے. زاہدہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ میں بتاؤں. 98 میں ہم نے مئی میں ہم نے کیا ایٹمک تجربہ, ٹھیک ہے, ہم بن گئے ایٹمک پاور. اگست میں کینیا کے امریکن ایمبیسی پہ قاعدہ کا اٹیک ہوا, تنزانیہ اور اس کے اوپر, 98 کی بات ہے یہ. اس کے بدلے میں اکتوبر یا سپٹمبر میں امریکہ نے میسو بیراج آف میزائلز پھینکا القاعدہ کے اوپر, جو کہ کراچی کے اور بلوچستان کے اوپر سے اڑتا ہوا آل دا وے افغانستان گیا اور جا کے اس نے ہٹ کیا. اور وہاں پہ القاعدہ والے اسامہ بن لادن اس پوائنٹ سے بھاگ گئے جہاں پہ وہ ہٹ ہوا. پورے پاکستان سے گزر کے گیا. نواز شریف اس زمانے میں لیڈر تھے, انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ کیا بگاڑ لیا ایگزیکٹلی. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, اور میں آپ کو اپنا ای میل آئی ڈی بتاتی چلوں. مجھے بہت پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا. اگر آپ اپنی کسی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی انفارمیشن جو آپ کے پاس موجود ہے ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم آن ایئر بھی آپ کی وہ انفارمیشن شیئر کریں, تو لکھ بھیجیے zahida@indus.tv, ZAHIDA زاہدہ @INDUS.tv. اس کے ساتھ ہی میں لاسٹ میں دوبارہ کہوں گی کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ بیگم نصرت بھٹو اب ہم میں نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. ہمیں بہت شدید غم کی ایک سچویشن ہے, اور میرے خیال سے کراچی میں آج سارے دفاتر اور تعلیمی ادارے سب اس افسوس میں بند ہیں. یہ صرف ایک دن کا افسوس نہیں ہے, ایک دن یہ ایک جنریشن لاس ہوئی ہے ہماری, ایک بہت بڑا لاس ہے, اور میرے خیال سے جس کو ہمیں سنبھلنے میں بہت ٹائم لگے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے دیجیے اجازت طارق خان صاحب اور زاہدہ کو. انشاءاللہ پھر ملیں گے پروگرام آگاہی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.